لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي البطحي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرتضیٰ علی خان سکندر صاحب مرحوم ابن جناب سردار علی خان صاحب کو ایصال ثواب فرمائیں. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہر جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہونا چاہیے، اس لیے کہ 2 رجسٹر ہوتے ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد ایک رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک رجسٹر کھلا رہتا ہے. جو رجسٹر بند ہو جاتا ہے اسے اصول دین کہتے ہیں، اور جو رجسٹر کھلا رہتا ہے اسے فروع دین کہتے ہیں. اس لیے جانے والے کی قضا نمازیں، جانے والے کے قضا روزے، حج واجب ہو چکا تھا تو حج، یہ ساری چیزیں جو ہیں دوسرا انجام دیتا ہے، نام اعمال میں ثواب اس کے لکھا جاتا ہے. جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لہٰذا کم سے کم جو واجبات ہیں یہ ذمہ داری ان افراد کی ہے، بالخصوص بڑے بیٹے کی ہے کہ وہ اسے پورا کرے. رہ گئے تھے روزے، رہ گئی تھی نمازیں، اگر خود انجام نہیں دے سکتا ہے تو کچھ لوگ مل کے انجام دیں. اسی لیے ایک لفظ اجارہ بھی لکھا ہوا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ اگر نہیں ہم کر سکتے ہیں وہ عمل تو دوسرے لوگ اجارے کو اوپر وہ عمل انجام دے دیں. تو کسی کے بھی انجام دینے کی وجہ سے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، ایصال ثواب ہو جاتا ہے. لیکن نمازوں کا ایصال ثواب ہے، روزوں کا ایصال ثواب ہے، حج کا ایصال ثواب ہے، توحید کا ایصال ثواب نہیں ہے، نبوت کا ایصال ثواب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میرے والد صاحب توحید کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کو مجسم ماننے کے قائل تھے. کیا میں اپنے والد کی طرف سے میں مان لوں کہ میں غیر مجسم مان رہا ہوں؟ کیا یہ میرا ماننا میرے والد کے لیے کافی ہوگا؟ نبی انبیاء کے تو قائل تھے
لیکن عصمت کے قائل نہیں تھے. اگر ان کی اولاد ان کی طرف سے عصمت کی قائل ہو جائے تو کیا یہ مان لیا جائے گا؟ یعنی اصول دین میں مدد نہیں ہو سکتی ہے، فروع دین میں مدد کی جا سکتی ہے. ایک صلوات مل کے پڑھیں آپ حضرات. زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی جائے. میرا ایک پیغام رہتا ہے ایصال ثواب میں، اس لیے روزانہ ایصال ثواب کیا جائے. اور روزانہ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایصال ثواب کے طریقے بہت زیادہ ہیں. ہر وہ عمل خیر جو ہم کریں، اس عمل خیر میں اپنے والدین کو اور جاننے والوں کو شریک کر لیں، مجھے بھی ثواب ملے گا، ان کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی کوئی بھی عمل خیر اور کوئی نیکی اگر ہم کر رہے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلائیے. ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے تو کھانا کھلانے والا میں ہوں، نیت والدین کی کر لی تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور والدین کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو کیوں نہ ایسا عمل صالح کیا جائے جو ہم جہت ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے، ہر اعتبار سے جانے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. یاد رکھیے گا، روزانہ ایصال ثواب ہم کر سکتے ہیں اور چند منٹ میں بہت زیادہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے. کم وقت میں زیادہ ایصال ثواب. تو قرآن خوانی ایصال ثواب ہے، ابھی آپ نے تلاوت سنی، ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. مدح معصومین میں اشعار کہنا اور پڑھنا ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، آپ نے سنا. یہ مجلس سب سے بہتر ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اس سے بہتر ایصال ثواب کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن مجلس روز نہیں ہو سکتی. ہم قرآن روز پڑھ سکتے ہیں، ہم مجلس روز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجلس جو ہے مجھ سے متعلق نہیں ہے، مومنین سے بھی متعلق ہے، سامعین سے بھی متعلق ہے. تو ہم روزانہ تو دعوت نہیں دے سکتے، روزانہ تو لوگوں کو بلا نہیں سکتے. لہٰذا یہ ایصال ثواب جو سب سے بہتر ایصال ثواب ہے، یہ روزانہ نہیں ہو سکتا. قرآن خوانی روزانہ ہو سکتی ہے، غریبوں کو کھانا دینا روزانہ ہو سکتا ہے. اور اگر سب میں مشکلات پیدا ہو جائے تو میں ایک آسان طریقہ ایصال ثواب کا بتاتا ہوں کہ نمازی جب نماز پڑھ لے، صبح کی نماز پڑھی، ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ لیا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، والدین کے لیے ایصال ثواب کر دیا. ظہرین کی نماز پڑھی ہم نے، 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، والدین کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی. مغربین کی نماز سے فارغ ہوئے، تسبیح وغیرہ تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہم 5 منٹ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنے جانے والے کو 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ نہیں. ہم روزانہ اگر 3 ہی مرتبہ ایصال ثواب کریں، صبح کی نماز کے بعد، ظہرین کی نماز کے بعد، مغربین کی نماز کے بعد، تو ہم کم وقت میں ہم نے سورہ حمد پڑھا، ہم نے سورہ اخلاص پڑھا، ہم نے ایصال ثواب کا منٹ میں کتنا کیا؟ 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ لگے، لیکن ایصال ثواب کتنا ہوا؟ پورے قرآن کے خلاصے کو الحمد کہتے ہیں. الحمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا خلاصہ وہ نقطہ ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، وہ نقطہ میں ہوں جو بے کے نیچے ہے. سورہ حمد کا ایصال ثواب نہیں، پورے ختم قرآن کا ایصال ثواب ہے. صلوات. پورے ختم قرآن کا ایصال ثواب ہے. ہم نے کم وقت میں ایک ختم قرآن کا ایصال ثواب نہیں، ایک دوسرا ختم قرآن بھی ہے. 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 1/3 قرآن ختم ہو گیا. 2 مرتبہ پڑھا، 2/3 ختم ہو گیا. 3 مرتبہ پڑھا، پورا قرآن ختم ہو گیا. ہم نے چند منٹ میں 2 ختم قرآن کا ثواب جانے والے کے نام اعمال میں ایصال کر دیا. کم وقت لگا، ثواب زیادہ ملا. صلوات. لہذا یہ ایصال ثواب تو ہم روزانہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بچہ مجھ سے یہ کہے کہ مولانا صاحب میری تو ظہرین بھی چلی جاتی ہے، اب ظہرین کے بعد ایصال کا آفس کا ٹائم ہے، یہاں ٹائم ہے، لوٹتا ہوں رات کے 10 بج جاتے ہیں، نماز ظہرین کا بھی وقت نہیں ملتا، بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے. اچھا، اگر آپ نماز کے بعد معین نہیں کر سکتے ایصال ثواب
تو میں ایک وقت اور بتاتا ہوں ایصال ثواب کے لیے آپ کے، کہ آپ کا کام بھی نہیں رکے گا اور ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ میں ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام نہیں رکے گا، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ بہترین جگہوں سے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہترین جگہوں سے، حسینیہ سے ایصال ثواب کیجئے، ثواب میں اضافہ ہے۔ مسجد سے ایصال ثواب کیجئے، ثواب میں اضافہ ہے۔ متبرک مقامات سے ایصال ثواب کیجئے، ثواب میں جیسے جیسے اہم مقامات بڑھتے چلے جائیں گے، ایصال ثواب میں ثواب زیادہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جس طریقے سے نمازی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے ثواب کم ہے، مسجد میں آ گیا ثواب زیادہ ہے، جامع مسجد میں چلا گیا ثواب زیادہ ہے، مکے چلا گیا ثواب اور بڑھ گیا، مدینے چلا گیا ثواب اور بڑھ گیا، کربلا اور نجف میں جا کے نماز پڑھنے لگا، ایک ہی رکعت لاکھوں رکعت میں تبدیل ہو گئی، ایک رکعت لاکھوں رکعت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامات کے بدلنے کی وجہ سے، مقامات کے بدلنے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ متبرک جگہوں سے ایصال ثواب کرنے سے ثواب بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مجلس کے ذریعے سے ایصال ثواب بہترین اور افضل ایصال ثواب ہے۔ میں تقابل کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز کا گواہ کون ہے؟ میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز کا گواہ کون ہے؟ ہماری نماز کے گواہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ہماری نماز کے گواہ ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ فرشتوں نے گواہی دی، نماز پڑھی۔ لیکن جب ہم مجلس کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، فرش عزا اور مجلس کا گواہ کون ہے؟ چہاردہ معصومین آتے ہیں، بالخصوص وہ بی بی آتی ہے جسے سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز کے گواہ فرشتے ہوئے، مجلس کی گواہ سیدہ ہوئی، جیسا گواہ ہوتا ہے ویسا ثواب ہوتا ہے۔ صلوات۔ لہذا اگر روز ایصال ثواب کرنے والا نماز کے بعد ایصال ثواب نہیں کر سکتا، تو میں ایک طریقہ اسے بتاتا ہوں کہ آپ اپنے کام سے نکلیے اور اپنی گاڑی چلاتے رہیے، سورہ حمد پڑھتے رہیے۔ آپ اپنی گاڑی چلاتے رہیے، سورہ اخلاص پڑھتے رہیے۔ جہاں سورہ حمد ختم ہو جائے، جہاں پر سورہ اخلاص ختم ہو جائے، وہیں پہ ایصال ثواب کر دیجئے۔ آپ کا کام بھی رہا، ایصال ثواب بھی ہوا، تو آپ کا وقت بھی صرف نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہی تھے اور ایصال ثواب بھی ہوتا چلا گیا۔ لہذا روزانہ جانے والے کے نام اعمال میں ایصال ثواب کیا جائے۔ متبرک مقامات سے ایصال ثواب بہتر ہے، اور ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے جب آئیے تو اسی لیے آج ہے شب جمعہ، کل ہے روز جمعہ، اس لیے جیسے آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ جانے والے مرحومین بھی اکٹھا ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے گھر سے کوئی تحفہ آیا؟ انہوں نے کہا ہاں آیا۔ تو کسی نے کہا میرے گھر سے نہیں آیا، انہوں نے کہا میرے گھر والوں نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روز ایصال ثواب نہ کیا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں شب جمعہ تو ایصال ثواب کر دیا جائے، ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دی جائیں۔ اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابوہ فی یوم الجمعہ او لیلتہ فکتب لہ حجۃ مبرورہ، جو روز جمعہ یا شب جمعہ اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرتا ہے، خداوند عالم اس کو ایک صحیح کامل مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ صحیح بھی ہے، کامل بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ حج کرنے میں بھی گیا ہوں، پتہ نہیں کتنا کفارہ وہاں سے لے کے واپس آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسائل نہیں ملے، سائے کے نیچے چلنا پڑا، کفارہ واجب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے
تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے واپس ہو جائے اور کوئی کفارہ واپس لے کے نہ آئے، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ، اور والدین کی قبر پر جاؤ گے تو تمہیں ایک صحیح اور کامل حج کا ثواب ملے گا۔ آئیے قبرستان میں داخل ہونے کے طریقے کیا ہیں؟ جب ہم قبرستان میں داخل ہوں تو اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ فوراً قبرستان میں داخل نہ ہونا، بلکہ داخل ہونے سے پہلے سلام پڑھ لینا اور سلام کر لینا۔ داخل ہونے سے پہلے ان مومنین کو جو سو رہے ہیں انہیں سلام کر لینا۔ اب ایک سلام لکھ دیا گیا ہر جگہ، پہلے نہیں لکھا رہتا تھا، لیکن اب نقش جو ہے ہر جگہ آپ کو ملے گا، پتھر کے اوپر نقش کے ساتھ جو ہے زیادہ تر ہر جگہ کے اوپر لگا دیا گیا۔ اب جس نے لکھا ہے اس کو بہت ثواب ہے، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اس لیے ابھی ربط تو نہیں تھا لیکن بات آ گئی۔ مرحوم سکندر بھائی بہت بڑے نقاش تھے، کبھی دعائیں لکھی، کبھی سورے لکھے ہیں، کبھی یہ ساری چیزیں لکھتے رہے نقش کے اوپر ہیں۔ تو یہ نقش ایسا ہے جو ختم ہونے والا تھا ہی نہیں، اسی لیے ایک مثال دی جاتی ہے النقش کالحجر، نقش جو ہے پتھر کے مانند ہوا کرتا ہے، تو جو بھی استعمال کرتا رہے گا لکھنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جس طریقے سے مصنف کتاب لکھتا ہے، مؤلف کتاب جمع کرتا ہے، جب تک کتاب باقی رہے گی، جب مصنف کی تصنیف رہے گی، پڑھنے والے موجود رہیں گے، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، نام اعمال میں اس کو بھی ثواب لکھنے والے کو ملتا ہی رہے گا۔ صرف پڑھنے والے کو ثواب نہیں ہے، لکھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ آئیے ہم نے کیا کیا وہاں کے اوپر، ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہوا آپ کو نہ ملے، تو اتنا تو ضرور ہر ایک کو یاد ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے ان قبروں میں رہنے والوں تمہارے اوپر سلام ہو۔ ان قبروں پر رہنے والوں کو، قبروں میں رہنے والوں کو سلام ہم کر کے چلے۔ صبح اٹھے والد کو سلام کیا، بڑے بھائی کو سلام کیا، بڑی بہن کو سلام کیا، گھر کے افراد کو سلام کیا۔ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ کہ بھائی سب اٹھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کو سلام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذی حیات کو سلام کیا جاتا ہے، سلام اسے کیا جاتا ہے جس میں حیات اور زندگی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ تو مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر انہیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ سرکار کا قبرستان پر بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایصال ثواب تو کہیں سے کر لیجیے آپ، ثواب تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن قبرستان پر بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ سلام کرو داخل ہو، سلام کرو داخل ہو۔ اس لیے قبرستان پر آنے سے پہلے سلام کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ اور مردے ہوں گے، لیکن سارے قبرستان کی ذمہ داری نہیں، میں اس قبرستان کی ذمہ داری لیتا ہوں جہاں حیات ہے، جہاں زندگی ہے۔ اس لیے کہ نبی نے آواز دی، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں گیا شہید گیا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ صلوات۔ لہذا ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں، مردوں کو سلام نہیں کیا کرتے۔ لہذا قبرستان جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کسے حیات جاویدانی ملی ہے اور کسے فانی ملی ہے۔ حیات جاویدانی کسے ملی؟ آل محمد کے چاہنے والے کو حیات ملی تو حیات جاویدانی ملی، نمبر ایک۔ نمبر دو، غم بڑا تازہ تھا، بھاگتے ہوئے والد کی قبر پر پہنچے، والدہ کی قبر پر پہنچے، ابھی تازگی ہے غم کی، اس لیے غم کا اثر ہے تو ہمارے ذہن میں سارے مردے یاد نہیں آئے، سارے مومنین جو سو رہے ہیں وہ یاد نہ آئے۔ ہم چلے گئے اپنے والد کی قبر پر، والدہ کی قبر پر، وہاں جا کے ہم نے ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا۔ والد اور والدہ کی قبر پر ایصال ثواب کیا، پڑھ چکے، سورے پڑھ چکے، فاتحہ پڑھ چکے اور ایصال ثواب کر دیا۔ اب ان مومنین کو ایصال ثواب کرو جو یہاں کو اوپر سو رہے ہیں، اس لیے
کہ ایک رشتہ جو بہت زیادہ مضبوط ہے، اس رشتے کی بنا کے اوپر ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں اپنے سگے بھائی کو ایصال ثواب نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائرہ اسلام میں اب نہیں رہا، اس لیے کہ دائرہ ایمان میں اب نہیں رہا۔ اس نے اسلام ترک کر دیا، اس نے ایمان ترک کر دیا۔ سگا بھائی ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، ایک ہی آغوش کے پروردہ ہیں، ایک ہی دسترخوان کو اوپر کھانا کھایا ہے۔ لیکن جس دن سے دائرہ اسلام سے الگ ہوا، جس دن سے دائرہ ایمان سے الگ ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایصال ثواب نہیں ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے ایصال ثواب نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہوئے ایصال ثواب ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے، ساری چیزیں، بلڈ گروپ ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن ایصال ثواب نہیں ہے۔ نام نہیں معلوم، خاندان نہیں معلوم، کہاں کے رہنے والے ہیں نہیں معلوم، ایصال ثواب ہے۔ کس رشتے کی بنیاد پر ایصال ثواب ہے؟ کون سا ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں؟ صرف ایک رشتہ ہے جس کو رشتہ ایمان کہتے ہیں، صرف ایک رشتہ ہے جس کو رشتہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، رشتہ ایمانی ہے، رشتہ ولایت ہے۔ ہمارا ایک خاندان ہے۔ اگر ہم سے ہمارا خاندان مل کے پوچھے گا تو میں کہوں گا ہمارا خاندان خاندان ولایت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے خاندان بانٹے ہیں تعارف کے لیے، لیکن یہ سب کے سب ایک ہیں، ایمانی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ایک ہیں، ولایت کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی بنا کے اوپر نجات ہے، جو اہم ہے، جو مرکز ہے، جو بیس ہے، جس کو ولایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس سے بہتر خاندان نہیں، اس سے افضل کوئی خاندان نہیں جو خاندان ولایت ہے۔ لہذا ہم اس رشتے کی بنا پر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، کچھ نہیں جانتے ہیں، ایصال ثواب ہے۔ کچھ نہیں جانتے ہیں، ایصال ثواب ہے۔ بم وسفوٹ ہو گیا، 500 مومنین شہید ہو گئے، آپ ایصال ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن ایصال ثواب ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے ایصال ثواب نہیں ہے۔ وہ رشتہ جس کو رشتہ ایمان کہتے ہیں، وہ رشتہ جس کو رشتہ ولایت کہتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ایصال ثواب ہے۔ بھول گئے شب جمعہ ہے، کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا، دوسرے مومنین نے ایصال ثواب کر دیا، دوسرے مومنین نے ایصال ثواب کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاندان ایسا ہو جس خاندان میں نہ کوئی ددیال کا بچا ہوا ہو، نہ ننیحال کا بچا ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا خاندان آپ کو مل جائے، میرے پاس دلیل موجود ہے، ہو سکتا ہے ایسا کوئی خاندان مل جائے، نہ اس کی ددیال میں کوئی ہے، نہ اس کی ننیحال میں کوئی ہے، نہ اس کی سسرال میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایصال ثواب کرے تو کون کرے؟ وہ لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے، ان کی خاندان میں اور ان کے کسی اعتبار سے رشتہ داری کا کوئی بچا نہیں، ایصال ثواب کون کرے؟ تو کوئی رشتہ تو ہے جس کی وجہ سے ایصال ثواب ہوگا۔ اسی لیے ایک مسئلہ میراث کا آپ کو ملے گا۔ میراث کے کئی طبقے ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ ماں باپ، اولاد، اولاد الاولاد۔ دوسرا طبقہ بھائی بہن، دادا دادی۔ تیسرا طبقہ خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا۔ ان تینوں طبقوں میں سے اور کوئی بھی طبقے، اور بھی رشتے کے طبقے ہیں، کوئی نہ ہو، میراث کسے ملے گی؟ پہلے طبقے میں تلاش کیا، کوئی نہیں ملا، ماں باپ، اولاد الاولاد، کوئی نہیں رہی۔ دوسرے طبقے میں آپ نے تلاش کیا، بھائی بہن، دادا دادی میں سے کوئی نہیں ملا۔ تیسرے طبقے میں آپ نے تلاش کیا، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی میں سے کوئی نہیں ملا، ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں ملا۔
اب میراث کہاں جائے گی؟ تو اگر جانے والا اس دنیا سے اس انداز سے گیا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، تو اس کی میراث کے وارث وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ میراث امام علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی، اس لیے کہ اب وہی ساری کائنات کے وارث ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خاندان ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری میں ایصال ثواب کرنے والے نہ ملیں، تو لہذا ایک رشتہ جو رشتہ ایمان ہے، ایک رشتہ جو رشتہ ولایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس سے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، لہذا قبرستان کو اوپر جاؤ، اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا، مومنین کو بھی ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب کے ذریعے سے جانے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آؤ شریعت اسلامیہ مقدسہ مطہرہ میں ہم نے صرف 2 سورے پڑھے تھے، ثواب پورے ختم قرآن کا ملا، یعنی ہم نے کام کیا کم، ہم کو ثواب ملا زیادہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم جتنا تم نے عمل کیا ہے اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ کام کرو گے کم، جزا دیں گے ہم زیادہ، بدلہ دیں گے ہم زیادہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، 30 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم نے نیکی کی ایک، ثواب ملا ہم کو زیادہ۔ بہت آسان شریعت ہے، شریعت سہلہ ہے جو ہمارے سرکار کی شریعت ہے۔ ایک شخص آیا امام جماعت کو روکنے کے لیے، امام نماز پڑھا رہا ہے، 4تھی رکعت تھی عشاء کی، اور آخری پوائنٹ پر روک رہا ہے۔ کون سا پوائنٹ ہے؟ رکوع میں۔ اب اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا، اسے کہ نماز ختم ہو جائے گی۔ امام کو اس نے روکا آخری رکعت کے رکوع میں۔ کب تک رکا رہے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کب تک امام رک سکتا ہے؟ اب آنے والے نمازی کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اگر گھر سے وضو کر کے نہ آئے ہیں تو امام کو روکیے گا مت۔ اگر گھر سے وضو کر کے آئے ہیں تو امام کو روکیے، یا اللہ کہہ کے، اللہم صابرین کہہ کے۔ لیکن اگر وضو بھی کرنا ہے اور امام رکوع میں بھی ہے، کب تک انتظار کرے گا؟ لہذا اس وقت روکیے جب باوضو ہے۔ امام کے اوپر بھی پابندی ہے کہ آپ کتنی دیر تک رکیں گے؟ 2 برابر، دوگنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بس ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے اور کھڑے ہو جائیے۔ امام کے لیے جو حکم ہے کہ اب اس سے زیادہ آپ نہیں رک سکتے، اس لیے کہ 20 نمازی آپ کے پیچھے اور نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان کو پہلے دیکھیے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، پتہ نہیں کون کتنی دیر تک وضو روک سکے، کون کتنی دیر تک کھڑا ہو سکے۔ لہذا جماعت کے لیے اسی لیے تعجیل ہے کہ جلدی سے پڑھا کے ختم کی جائے، پتہ نہیں صورتحال کیا رہے گی۔ لہذا آپ کے لیے پابندی ہے کہ اتنی دیر نہ رکیے کہ اب آ رہا ہے اور تب آ رہا ہے، ابھی شریک ہوا یا نہیں شریک ہوا۔ اور آپ بھی اگر روک لیے ہیں امام کو تو اعلان کیجئے کہ میں نماز میں آ گیا ہوں۔ کیسے اعلان کریں گے؟ تکبیرۃ الاحرام بلند آواز سے کہیے، امام کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والا نمازی نماز میں شریک ہو چکا ہے۔ تو ہر سبحان اللہ پر آپ کا خیال آیا
کہ ابھی وضو کر کے لوٹے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، نماز میں شریک ہوئے یا نہیں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نمازی آیا یا نہیں، شریک ہوا یا نہیں شریک ہوا۔ کسی نے نہیں لکھا کہ اس امام کی نماز باطل، کسی نے نہیں لکھا کہ ہمارے معین کردہ 5 وقت کے امام کی نماز باطل ہے۔ کسی نے تو فتویٰ نہیں دیا، ہمارا بنایا ہوا امام تھا اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا امام، امام فخر الدین رازی، خالی علی کی نماز دکھائی دے رہی ہے۔ رکوع بگڑا، رکن صلاۃ، اور نماز چلی گئی۔ ہاں آپ کے اعتبار سے یہ بگڑی ہوئی نماز تھی، لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آئے ولایت شان سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب میں نازل فرما دی۔ اب آپ بتائیے، ہم نماز جو پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں سہو ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ یہ شکیات نماز، یہ سجدہ سہو، یہ نماز احتیاط ہمارے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن کتابوں میں یہ بات نبی کے لیے لکھی گئی ہے اس کو دیوار پر پھینک دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ بھول گئے یا کوئی اور ایسی صورت جو شان رسالت میں گستاخی کا ذریعہ ہے، ان کتابوں کو دیواروں پر ڈال دیجئے۔ اس لیے قرآن کے مخالف یہ لکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رابطہ نماز میں اللہ سے کب ہوتا ہے؟ آل محمد نماز میں رابطہ اللہ سے کب پیدا کر لیتے ہیں؟ جب وضو کا پانی سامنے آتا ہے۔ ابھی سے تصور ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ابھی وضو کیا نہیں، ہم نے وضو کے قریب ترین رشتہ کیا ہے؟ ان تمام رشتوں میں سب سے قریب ترین رشتہ کون ہے جو چھوڑ کے جاتا ہے؟ ماں باپ اولاد، اولاد ماں باپ، بیٹے بیٹیاں۔ ایک بیٹا، جیسا بتایا سکندر بھائی، آپ کے لیے میں نے بیچ میں پڑھ دیا، نیک سیرت، عزادار، محب اہل بیت، نماز گزار۔ یقیناً جو رشتہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا ہے، ماں کا رشتہ ہے اور باپ کا رشتہ ہے، یہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ حقیقی باپ نہیں مل سکتا باپ کے جانے کے بعد، حقیقی ماں نہیں مل سکتی ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ جہاں سگا رشتے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ سگی ماں ہے، سگا باپ ہے۔ لیکن میرا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا، میری بہن، سگی ایک بہن دنیا سے چلی گئی، میرے ماں باپ زندہ ہیں، امکانات موجود ہیں۔ ممکن ہے ایک سگا بھائی مل جائے، ممکن ہے ایک سگی بہن مل جائے، یعنی بھائی بہن کے جانے کے بعد امکانات ہیں کہ حقیقی دروازہ دوبارہ کھل جائے، حقیقی بھائی مل جائے، حقیقی بہن۔ لیکن ماں کے مرنے کے بعد حقیقی ماں نہیں ملتی، باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حقیقی باپ نہیں ملتا۔ پورے خانوادے کی خدمت میں ہماری طرف سے تعزیت ہے۔ یقیناً باپ کا غم بہت بڑا غم ہوا کرتا ہے، ماں کا غم بہت بڑا غم ہوا کرتا ہے، اور بہت دنوں میں یہ غم بھولے جاتے ہیں، بہت جلدی فراموش نہیں ہوتا، بہت دنوں میں یہ غم بھولتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ غم فراموش کر جاتا ہے۔ 10 سال ہوا، 20 سال ہوا، 25 سال کا عرصہ ہوا،
تو غم کا اثر وہ نہیں رہے گا جو آج ہے. تاریخ آئی، ہم نے مجلس کر لی، ایصال ثواب کر لیا. کائنات میں بس ایک غم ایسا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہوا چلا رہا ہے اس غم کی تازگی اسی طرح سے برقرار ہے. ایک دوپہر میں جس کا گھر اجڑ گیا، چاہنے والے نظروں کے سامنے شہید ہو گئے، ہر ایک کا جس نے لاشا اٹھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کبھی اصحاب کے لاشیں اٹھائے، کبھی عزا کے لاشیں اٹھائے. ہاں آزادارو، ہر ایک کو جس نے الوداع کہا وہ حسین ابن علی ہے. اصحاب کو خدا حافظ کہنے والے حسین ابن علی تھے، عزا کو الوداع کہنے والے حسین ابن علی تھے. عزادارو، جناب قاسم کو الوداع کہا، غریبان چاک کیا. علامت یہ ہو گئی کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، یتیم بھتیجا جا رہا ہے، لیکن اپنی جگہ سے الوداع کہہ دیا. تاریخ کہتی ہے اون محمد بھانجو کو اپنی جگہ سے الوداع کہا، خدا حافظ کہا، آگے نہیں بڑھے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر آپ کی خدمت میں آیا، امام رسول سر پر باندھا، علی اکبر کو الوداع کہا. حسین اپنی جگہ پر رک نہ سکے، جیسے ہی اکبر کے قدم آگے بڑھے حسین کے قدم آگے بڑھ گئے. گرنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، گرنے والا کوئی اور نہ تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ حسین. ایک مرتبہ قریب آئے، بابا جان آپ نے تو الوداع کہہ دیا، اب آنے کی کیا ضرورت. ایک مرتبہ فرماتے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کا درد باپ کے دل میں کس قدر ہوا کرتا ہے. جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. واہ اکبر. عزادارو، اکبر آئے، میدان میں آئے. بڑی محبت ہوتی ہے اولاد کو اپنے باپ سے، باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے. ایک محبت آپ نے دیکھ لی کہ بابا اپنی جگہ پر رک نہ سکا، قدم آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے اولاد کی محبت میں. ہاں آزادارو، 18 سال کا کڑیل جوان حیدر کرار کا پوتا جسے علی اکبر کہتے ہیں، رجز پڑھنے کے بعد ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کو واصل فی النار کیا. جب موت نے مہلت دی، آگے دوبارہ رخصت ہونے کے لیے ماں کو الوداع کہا، پھوپھیوں خدا حافظ کہا، بہن کو الوداع کہنے کے بعد بابا کی خدمت میں آئے. تاریخ نے ایک جملہ لکھا، تاریخ نے ایک جملہ لکھا، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتا دوں کہ حیدر کرار کے پوتے کس طریقے سے جنگ کیا کرتے ہیں. ایک سوال یہاں کے اوپر میرا ہے، علی اکبر کو معلوم ہے کہ ایک قطرہ آب خیمے میں موجود نہیں ہے، 7ویں تاریخ سے پانی ہی نہیں ہے، تو پھر سوال آپ کیوں کیا؟ پھر پانی کا سوال جناب علی اکبر نے کیوں کیا؟ عزادار ایک وجہ سمجھ میں آئی، دنیا کو بتانا مقصود تھا، ایک محبت کا اظہار. دنیا کو پتا چل گیا کہ بابا کی محبت بیٹے سے کیسی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، امام فرماتے ہیں بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر نے جیسے ہی زبان دی فوراً نکال لی. بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے، قسم خدا کی اگر بیٹا علی اکبر نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ نہ چلتا حسین کتنے پیاسے ہیں. واہ حسینہ، واہ تشا، یہ بیٹے نے اپنے بابا کی پیاس بتا دی کہ میرا بابا کیسا ہے، کتنی پیاسا ہے. بہت تھکے ہوئے حسین ابن علی ہر ایک کا لاشا اٹھایا، لیکن اس تھکن کے بعد بھی آگے بہن سے بوسیدہ لباس لینے کے لیے لاؤ بہن. ایک مرتبہ بہن نے بوسیدہ لباس دیا، فرماتے چلو سید سجاد کے خیمے میں، آج پہلا موقع تھا
جب بہن آگے آگے بھائی پیچھے پیچھے سید سجاد کے خیمے میں پہنچی، بیٹا اٹھو، دیکھو تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے کے لیے آ گیا، اپنے بابا کو الوداع کہہ دو۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ بیٹا سامنے دیکھو بابا موجود ہے۔ جسم پر اتنے زیادہ تیر تھے کہ تیر سامنے نظر آ رہے تھے، حسین کا جسم تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ بابا پا گئے، ایک ایک صحابی کا نام لیا، حسین نے شہادت کی خبر سنائی۔ جب اصحاب کی شہادت کی خبر سن لی، گھر والوں کا نام لینا شروع کیا۔ اون محمد بیٹا وہ بھی نہ رہے، قاسم وہ بھی نہ رہے، میرا بھیا اکبر بیٹا وہ بھی نہیں رہے کہ انہیوں کو بندے کے اٹھنا چاہا۔ اس عالم میں پوچھا میرا چچا عباس، بیٹا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں، الوداع، خدا حافظ۔ باپ نے بیٹے کو الوداع کہا، بیٹے نے بابا خدا حافظ کہا۔ آئے خیمے میں ایک ایک بی بی کو الوداع کیا۔ جب بیویوں خدا حافظ کہہ چکے، باہر آنا چاہ رہے تھے، بیویوں نے حلقے میں لیا، آقا آپ ہمارے حصار سے چلے جائیے۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ کی صدا بلند ہوئی، حصار سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ آئے راہوار کو اوپر، اے راہوار مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے، حسین کی آخری سواری ہے، اب تمہارے اوپر کبھی سوار نہ ہوگا۔ یہ کہنا تھا، راہوار گویا ہوا آقا میری کیا مجال جو میں قدم آگے بڑھا دوں۔ میرے سمو کو ملاحظہ فرمائیے، زین سے زمین پر آئے، دیکھا سکینہ سمو سے لپٹی فریاد کر رہی ہے۔ آزادارو، سب سے آخر میں جس نے اپنے بابا کو الوداع کہا وہ 4 سال کی بچی سکینہ تھی۔ وہی طریقے ہمارے گھروں میں رائج ہے جو آل محمد کے گھر کا طریقہ ہے۔ خواتین نے گھر سے الوداع کر دیا اور جب قبرستان پر پہنچے، میت کو لحد میں رکھا، قبر میں رکھنے کے بعد جب کفن کی گرہیں کھول دی گئی، ایک آواز دی گئی، آئیے آخری دیدار کر لیجئے، اب یہ صورت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ گھر والے آ گئے، ہر ایک نے الوداع کہا، اب ہم ملنے کے لیے جائیں گے، وہ کبھی اب ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ اس بچی نے جانے کے لیے روک لیا۔ راہوار سے فرماتے ہیں، راہوار نے کہا میرے قدم کو ملاحظہ فرمائیے، زین سے زمین پر آئے، دیکھا سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا، میرا بابا جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو مجلس اختتام پر آ گئی۔ جاتے جاتے ایک جملہ بچی نے ضرور کہا، بابا الوداع، بابا خدا حافظ، لیکن یہ آپ کی بچی بہت پیاسی ہے۔ آزادارو سکینہ اس دنیا سے پیاسی گئی، نہ کربلا میں پانی ملا، نہ کوفے میں پانی ملا، نہ شام کے زندان میں پیاسی رہی۔ وصیت سکینہ کا جملہ، اے بھیا جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو نرم اور گیلی زمین میں دفن کرنا۔ اتنی پیاسی، پیاس سے ہڈیاں سوکھ گئی۔ واہ حسینہ، واہ سکینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ عالم والے اس مختصر سے ہدیوں کو قبول فرما لے، جو حاضرین ہیں ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم میں علم اور عمل اتحاد کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مزید ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہم پیدا ہوئے تو آل محمد کی محبت پر، اس
دنیا سے جائیں تو آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص مرحوم سکندر صاحب کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں، ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرما، ہمیں امام کے ناصرین میں اور ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ جناب مرتضیٰ علی خان سکندر صاحب ابن جناب سردار علی خان صاحب۔